السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کل کا لیکچر تیار کر چکے ہوں گے۔ آج ہم نیکسٹ جو باقی اشعار رہ گئے ہیں اس غزل کے وہ دیکھتے ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیں، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و دید سے مراد ہے ملاقات، جو ملاقات ہو جائے اس کو غنیمت سمجھو۔ یہاں پر کس سے ملاقات ہو جائے یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اگلا جو مصرع ہے، جو شرر، جو کا لفظ جو ہے یہ پرانی اردو میں استعمال ہوتا تھا۔ میر طرز چونکہ 17ویں صدی کے 18ویں صدی کے شاعر ہیں، تو ان کی یہ جو اس وقت جو اردو استعمال ہوتی تھی تو اس میں اس طرح کا الفاظ ملتے تھے۔ تو جو کا مطلب ہے مثل اور مانند۔ شرر، جو شرر چنگاری کی طرح، چنگاری کی مثل، چنگاری کی مانند، ورنہ ہم چنگاری کی مانند یا چنگاری کی مثل اہل نظر جاتے ہیں۔ اے اہل نظر، اے دنیا کے ہوش مند لوگوں، عقل مند لوگوں، اے اہل علم لوگ، اے اہل علم، میں مجھ سے، ہم سے، یہاں پر جب لفظ ورنہ ہم جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے سے، خود سے ملاقات کا حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ورنہ ہم ایک چنگاری کی طرح چلے جائیں گے، ایک چنگاری کی طرح بجھ جائیں گے۔ ہماری حیثیت ایک چنگاری کی ہے۔ چنگاری کیا ہے؟ چنگاری اگر آپ نے کبھی آگ جلتی ہوئی دیکھی ہو یا خود کبھی جلائی ہو تو اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے جگنوں کی طرح کے شعلے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح ایک جگنوں کی طرح ایک اٹھتا ہے ایک شعلہ اور وہ فضا میں بجھ جاتا ہے، بہت باریک سا، اس کو چنگاری کہتے ہیں۔ چنگاری ایک لمحے کے لیے ہمارے آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور وہ پھر وہیں فضا میں وہ بجھ جاتی ہے۔ اس کی زندگی جو ہے وہ چند سیکنڈز ہوتی ہے، 1، 2 یا 3 سیکنڈز۔ تو ہماری زندگی جو ہے شاعر کے مطابق کہ ہماری زندگی چنگاری کی طرح ہے، وہ کبھی بھی بجھ سکتی ہے، اس لیے ہم سے جو ملاقات ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ اب اس کو ہم 2 سے 3 پہلوؤں میں معنوی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شرر جو ہے یہ صنعت تشبیہ ہے، یعنی زندگی کو ایک شرر کے ساتھ، چنگاری کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، چنگاری کے ساتھ کہ مثل بتایا گیا ہے۔ تو اگر ہم معنوی اعتبار سے اس میں دیکھیں تو 3-4 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تصوف کے حوالے سے کہ شاعر ہمیں یہ کہتا ہے، خود شاعر بھی ایک صوفی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے لوگو، آپ کو اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، صوفی مشلوق اور کے ساتھ جو چند لمحے، چند پل میسر آتے ہیں اس کو غنیمت سمجھو، اس سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرو تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اس کو غنیمت سمجھو، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگیاں جو ہیں یہ چنگاری کی طرح، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ لمحے کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو اچھے لمحے کی ملاقات کے جو لمحے ملے ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک یہ چیز کہ عشق حقیقی یا عشق تصوف کے حوالے سے ہم بات کر لی۔ اب عشق مجازی، میر طرز اگرچہ صوفی شاعر ہیں اور تصوف ان کا سب سے نمایاں رنگ ہے، لیکن عشق مجازی بھی ان کے یہاں ملتا ہے۔ تو اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے ساتھ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی دلی وابستگی ہے، اس کے ساتھ آپ کو چند پل میسر آئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو غنیمت سمجھو، اس پر اکتفا کرو، کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ چند لمحوں کی ہے، ایک چنگاری کی طرح ہے۔ 2 پہلو ہو گئے۔ تیسرا پہلو شاعرانہ تعلی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر خود سے لفظ ہم استعمال ہوا ہے، تو ہم یہ ہم کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی یہی بنتا ہے کہ شاعر خود سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اپنے آپ کو ایک عظیم شخصیت، وہ خود صوفی بھی تھے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ جو آپ کو چند لمحے، چند ملاقات جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میسر آ رہی ہے، اس کو غنیمت سمجھو، کیونکہ ہماری زندگی ایک چنگاری کی طرح ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہی کا نام ہے، زندگی کی بات ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو خوشیوں کے ساتھ گزارو، ہر سینوں میں نفرت
اور بغض جیسے جو بیماریاں ہیں رکھنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر اور انصائی رواداری کے ساتھ یہ زندگی کے چند پل گزار لو. یہ کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. شاعر نے میر درد نے خود ایک شعر کہا ہے کہ ساقی اس وقت کو غنیمت جان، پھر نہ میں ہوں نہ تو نہ یہ گلشن. تو یہ شعر جو ہے عشق مجازی کو ایسے ہم نے یہ دیکھا جو اس کا پہلو اس پر پورا اترتا ہے کہ ساقی محبوب کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے کہ اس وقت کو غنیمت جان، جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا جو موقع ملا ہے، اس وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ پھر نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے نہ یہ گلشن مطلب دنیا میں آپ یعنی محبوب ہے، عاشق ہے، کوئی بھی انسان ہے یا یہ پوری دنیا ہے، یہ ساری چیزیں فانی ہیں. تو ان کو آپ جو ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا جو موقع ملتا ہے اس کو غنیمت سمجھو. ایک دوسرے سے نفرت کر کے بغض رکھ کر پلوں کو، ان خوبصورت لمحوں کو برباد نہ کرو. بعض اوقات ہم اپنے خوبصورت رشتے، بہن بھائی، ماں باپ، ان کو ان فضول کے جذبات، نفرت اور بغض وغیرہ میں تباہ کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کو بلانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم میں سے کس کی کب ختم ہو جائے، تو ہمیں اپنی زندگی کے ان خوبصورت پلوں کو خوبصورتی کے ساتھ گزارنا چاہیے. اگلا شعر: بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں. یہاں پر بے ہنر اور اہل ہنر دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اب اس کو صنعتی تضاد بھی کہہ سکتے ہیں. آپ فنی اعتبار سے بے ہنر وہ لوگ جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، جو جاہل ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی مطلب یعنی کہ وہ لوگ جو کوئی علم نہیں رکھتے. اور اہل ہنر با علم لوگ جن کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے. یہ دو متضاد لوگ ہیں، ٹھیک ہے. عظیم لوگ اور وہ لوگ جو کاہل سست ہوتے ہیں، وہ کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو بے ہنر لوگ ہوتے ہیں وہ اہل ہنر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، منہ پہ چڑھتے تو ہیں، یعنی مقابلہ بازی کرتے ہیں، ان کے سامنے مقابل آتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے. مقابلہ بازی یہی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں ان کے ساتھ ملا کر، ان کے ساتھ موازنہ کر کے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ چونکہ بولتے ہیں وہ زیادہ، ایک لمحے کے لیے وہ نظروں میں آ جاتے ہیں، اس کی مشہوری ہو جاتی ہے، یا وہ زیادہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں جو بے ہنر ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ ان کو ایک لمحہ لگتا ہے جی سے اترنے سے. جی سے اترنا مطلب ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ دل سے اترنا، نظروں سے گر جانا. تو وہ جس طرح بہت جلدی اوپر کا وہ سفر طے کرتی ہیں، اس طرح ویسے ہی اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ پستی کا سفر بھی کرتے ہیں. تو اس میں ایک سبق ہے اہل ہنر کے لیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بے ہنر جو آپ سے مقابلہ بازی کرتے ہیں، وہ جیت بھی جاتے ہوں گے لیکن ان کی جیت کو معنی نہیں رکھتی. جتنی تیزی سے وہ آسمان پر جاتے ہیں اتنی تیزی سے وہ پستی میں آ گرتے ہیں. یہ میر انیس نے خود مطلب یہ کہا ہے. میر انیس نے ایک شعر میں جو ظرف کے کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. تو جو برتن خالی ہے اس میں سے آواز آتی ہے، یا خالی ڈھول ہی بجتا ہے. یہ آپ لوگوں نے محاورے دیکھے ہیں. اور جن کا ظرف جو ظرف بھرا ہوا ہے اندر سے، وہ اس کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ شعر ایک اس طرح کا ایک اور ہے جس کو ہے بات کا ڈھب نہیں بولتے. جس کو بولنا آتا ہے، جس کے اندر ٹیلنٹ ہے، جس کے اندر ایک ہنر ہے، وہ اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس کا عمل، اس کا کردار خود بولتا ہے. جس کو ہے بات کا ڈھب نہیں بولتے، ظرف ہیں جو لبالب نہیں بولتے. تو اس سے میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بے ہنر جو اہل ہنر سے دشمنی کر کے ان کے مقابلے پر آتے ہیں اور کامیابی کی منازل تیزی سے طے کرتے ہیں،
اہل ہنر کو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے نظروں سے گر بھی جاتے ہیں، اتنی تیزی سے وہ واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے 2 شعر مکمل ہوئے، اس سے بعد ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں۔